کوئی نہیں آئے گا۔ اب آسمان سے کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ اگر کسی کا ایمان، کسی کا یقین، کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ کوئی اور کتاب آئے گی، کوئی اور نبی آئے گا، کوئی اور نظام آئے گا، تو میں اور آپ اس کو بے ایمان کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نبوت کا سلسلہ بند ہے، نبیوں کا سلسلہ بند ہے، کتابوں کا سلسلہ بند ہے۔ اب نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی نبی آئے گا، بلکہ نبی ہمیں ایک کام دے کر گئے۔ وہ کام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اور تمہیں کام کیا دیا ہے؟ اس دنیا کی مختصر زندگی کے اندر جس کو آپ ہوم ورک کہو گے، وہ کیا ہے؟ جس کو آپ کا معلم، آپ کا استاد، آپ کا مربی، آپ کا محسن دے کر گئے، اور ساتھ میں یہ اعلان کر دیا کہ تم یہ ہوم ورک کر کے لانا اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کر دینا۔ تو جب یہ کام کیا ہوا اللہ کے سامنے پیش ہوگا، جب یہ انسان کی زندگی کا نام اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوگا، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، فرمایا جب یہ پیش ہوگا اللہ کے سامنے، پھر بندہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کاش یہ جو میرا نام اعمال ہے اس میں چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، وہ تمام کا تمام سامنے آ گیا۔ تو مسلمانوں، میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ کے پاک پیغمبر مجھے اور آپ کو کام دے کر گئے۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ اللہ سے لیا اور میرے اور آپ کے حوالے کر دیا۔ فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو اچھائی کا حکم کرو، لوگوں کو برائی سے روکو۔ یہ میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ میرا اور آپ کا کام ہے، اس کو بلائیں نہ۔ تو مسلمانوں، یہ سلسلہ اول سے چلا اور جب تک یہ چلتا رہے گا تب تک آسمان بھی باقی رہے گا، زمین بھی باقی رہے گی۔ جب یہ سلسلہ ختم ہو گیا، پھر اللہ کو نہ آسمان کی ضرورت ہے، نہ زمین کی ضرورت ہے، نہ انسانوں کی ضرورت ہے، نہ حیوانوں کی ضرورت ہے، نہ ندی نالوں کی ضرورت ہے، نہ ان پہاڑوں کی ضرورت ہے۔ اللہ سب کو ملیا میٹ کر دے گا۔ تو رب ذوالجلال کا کرم ہے کہ ہم نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، اور ساتھ میں ہمیں یہ نسبت بھی ملی، ساتھ میں ہمیں یہ انعام بھی ملا کہ ہم اللہ کا قرآن سنتے ہیں، اللہ کا قرآن سناتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو آدم سے لے کر امام الانبیاء تاجدار وطا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اس میں لگا دی، پھر صحابہ نے اس میں محنت کی، اولیاء نے اس پہ محنت کی، جس کی وجہ سے میں اور آپ مسلمان ہیں الحمدللہ۔ تو لہٰذا نماز جمعہ کے لیے آنے کے ساتھ ساتھ ہر انسان اپنے مقصد کو لے کر آئے۔ میرا کیا مقصد ہے؟ میں کیوں مسجد کے اندر گیا اور میں نے حاصل کیا کیا؟ ایک انسان دکان پہ جائے، 1 گھنٹہ وہاں جا کر کھڑا رہے اور سودا لیے بغیر ہی واپس ہو جائے، دکاندار کیا کہے گا؟ یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، کیونکہ اس کو اپنا مقصد پتا نہیں ہے۔
تو مسلمانوں ہم اللہ کی دربار میں آئے ہیں، اللہ کے قانون کو لے کر جائیں، اللہ کی شریعت کو لے کر جائیں، اللہ کے حکم کو لے کر جائیں، اور اپنی زندگیوں کے اندر میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں کہ جو ہم نے کہا اور سنا یہ ہمیں کل قیامت کے دن کام آ جائے۔ تو مسلمانوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی 3 آیتیں مبارکہ تلاوت کی، سورہ رحمان اور سورہ مطففین اور سورہ اعراف، جن 3 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ باور کرنا چاہتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں، میرے بندو میری زمین پہ میرے قانون کو نافذ کرو، میرے بندو میری زمین پہ میرے قانون کو نافذ کرو۔ اور اللہ اپنے قانون کو نافذ کرنے کے لیے زمین پہ ڈنڈا لے کر نہیں گھومے گا، اللہ اپنے قانون کو نافذ کرنے کے لیے گلی کوچوں میں کوئی شکل اختیار کر کے نہیں گھومے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اس زمین کے امور حوالے کرے گا، اور اس کے بعد کہے گا میرے بندے تجھے دنیا میں لایا ہوں، میرے بندے تجھے اس مقام تک میں نے پہنچایا، میرے بندے تجھے اس کرسی پہ میں نے بٹھایا، لہٰذا اس کرسی پہ بیٹھ کر، اس تجارت میں رہ کر، اس ماحول میں رہ کر تو میری خدائی کو نافذ کر۔ تو خدا کی خدائی کہاں نظر آئے گی؟ خدا کے بندوں میں۔ خدا کی خدائی کہاں نظر آئے گی؟ خدا کے بندوں میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم شہداء للہ فی الارض، او دنیا والو تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، اور کیا کرو؟ تم اللہ کی زمین میں اللہ کے قانون کو نافذ کرو، اللہ کی زمین میں اللہ کے قانون کو نافذ کرو، کمی نہ کرو، بددیانتی سے کام نہ لو، دھوکہ دہی سے کام نہ لو، بلکہ امانت داری سے اللہ کی زمین میں اللہ کے قانون کو نافذ کرو۔ تو مسلمانوں، میں نے قرآن مقدس کی آیت مبارکہ پڑھی، اور اس آیت کے اندر رب ذوالجلال نے اس قوم کا تذکرہ کیا ہے۔ کون قوم؟ جس قوم نے اللہ کی زمین پہ اللہ کے قانون کے ساتھ خیانت کی، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا اپنی کتاب قرآن مقدس کے اندر، اور قرآن نازل کیا امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اس کے بعد کہا میرے بندو اگر تم نے یہ کیا، اگر تم نے یہ کیا، سزا تمہیں بھی یہی ملے گی۔ آپ پولیس تھانے میں چلے جائیں اور وہاں ان کے نمبر ہوتے ہیں، 202 یہ اس کی سزا ہے، 301 یہ اس جرم پہ سزا ملے گی، 1/4 وہ اس جرم پہ سزا ملے گی، نمبر متعین کیے ہیں۔ اب گناہ کون کیسا لے کر آئے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمبر متعین کیے، فرمایا اگر تم نے یہ گناہ کیے تو سزا یہی ملے گی۔ گناہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ اس قوم کی جانب بھیجا جو قوم مدین کے اندر تھی۔ اِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کے اندر تھی۔ اور یہ مدین کہاں ہے؟ فرمایا اردن کا ایک علاقہ ہے، اور اس کا نام مدین ہے، اور اس مدین قوم بستی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اور اس قوم کے اندر خامی کیا تھی؟
قوم کے اندر خامی یہ تھی کہ یہ ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے. قوم کے اندر خامی یہ تھی کہ یہ لوگوں کا مال ہڑپ کیا کرتے تھے. لوگوں کے اندر خامی یہ تھی کہ یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا کرتے تھے. تو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. او شعیب، جاؤ مدین والوں کے پاس، اس قوم کے پاس جاؤ اور کہو او قوم عبد اللہ، او قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو. بہتر کیا ہے؟ فرمایا اوفوا الکیل والمیزان، فرمایا ناپ تول کو برابر کرو. اوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا اشیاءهم، فرمایا لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، فرمایا اللہ کی زمین میں اللہ کے قانون کو پامال نہ کرو. ذالکم خیر لکم، اور میرے بندو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم اللہ کو ماننے والے ہو، اگر تم پیغمبر کی اطاعت کرنے والے ہو. فرمایا اللہ کی زمین میں فساد نہ مچاؤ. اور میرے بندو میری زمین میں فساد نہ مچاؤ. اوفوا الکیل والمیزان، فرمایا لیتے برابر ہو، دیتے کم ہو. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. فرمایا بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے. امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، او اللہ کے پاک پیغمبر بتاؤ ویل کیا ہوتی ہے؟ او اللہ کے پیغمبر ویل کیا چیز ہے؟ فرمایا امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کے اندر ایک وادی تیار کی، جہنم کے اندر ایک جگہ بنائی. فرمایا جہاں جہنمیوں کی پیپ جمع کی جائے گی، جہاں جہنمیوں کا خون جمع کیا جائے گا، جہاں جہنمیوں کی غلاظت جمع کی جائے گی. فرمایا وہ انسان جو اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کرے گا. مسلمان تو تھا، اللہ کے قانون کو نافذ نہ کیا، مسلمان تو تھا، اللہ کے قانون کو پامال کر دیا. فرمایا ان لوگوں کو ویل کے اندر جمع کر دیا جائے گا جہاں جہنمی عورتوں کی رطوبت جمع ہوگی، جہاں جہنمی عورتوں کی شرمگاہوں سے نکلنے والی رطوبت جمع ہوگی، جہاں جہنمیوں کا خون جمع ہوگا، پیپ جمع ہوگی. فرمایا امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جس جگہ میں جمع ہو جائے گی، فرمایا اس جگہ کا نام ویل ہے. تو قرآن نے کہا یہ کن کے لیے، یہ جگہ کن کے لیے؟ فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، فرمایا یہ ویل کی وادی
یہ جہنم کی جگہ، یہ بربادی ان لوگوں کے لیے ہوگی۔ فرمایا جو اپنا مال لیتے پورا پورا لیتے، اپنی تنخواہ لی پوری لی، اپنا پیسہ لیا پورا لیا، جب گاہک کو دیتے کم کر کے دیتے، فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ تو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زمین پہ اپنے قانون کو نافذ کرنے کے لیے اللہ خود ڈنڈا لے کر نہیں آئے گا۔ تم میں سے کسی کو ایس ڈی ایم بنا دیا، تم میں سے کسی کو تحصیلدار بنا دیا، تم میں سے کسی کو وقت کا سی او بنا دیا، تم میں سے کسی کو وقت کا حاکم بنا دیا، تم میں سے کسی کو سی ایم بنا دیا۔ اللہ نے تمہیں کرسیاں عطا کی، اللہ نے تمہیں عہدے عطا کیے، اللہ نے تمہیں یہ ڈگریاں عطا کی، اور اس کے بعد فرمایا او میرے بندے، میں تجھے یہ امانت دیتا ہوں، جب تیری تنخواہ کی باری آئے گی تو پورا پورا لے گا، جب تیرے پاس سائل آئے، جب تیرے پاس غریب آئے، جب تیرے پاس مفلس آئے تو اس کو اس کا حق دیتا یا نہیں دیتا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ فرمایا جب تو تول کر دیتا ہے، اور دودھ بیچنے والا جب تو دودھ بیچتا ہے، تیرے 1 کلو دودھ کے اندر 3 پاؤ دودھ 1 پاؤ پانی ملا ہے، تو نے 50 روپے 1 kg کی قیمت لے لی، تو نے قیمت وصول کی لیکن پانی ڈال کے بیچا، پاؤڈر ملا کے بیچا، اور گوشت والے تو نے پانی ملا کے بیچا، اور سبزی والے تو نے پانی ڈال کے بیچا، اور سودا بیچنے والے تو نے خراب سودا بیچا، پیسے پورے لیے۔ فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ، فرمایا جب لیتے او وزنوہم، جب وزن کرتے پورا پورا لیتے، جب واپس دیتے کم دیتے، فرمایا یاد رکھنا لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ اور میرے بندے او ظالم ظلم کرنے والے، تو یہ نہ سمجھنا میں چھوٹ جاؤں گا، تو یہ نہ سمجھنا میں نے ظلم کیا مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو یہ نہ سمجھنا میں وقت کا حاکم ہوں مجھ سے بڑا کون، میرا حساب کون لے گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ اور میرے بندے یاد رکھنا، جب میں چپراسی کو بھی کھڑا کروں گا، جب مزدور کو بھی کھڑا کروں گا، جب بھیک مانگنے والے کو بھی کھڑا کروں گا، جب میں ملازم کو کھڑا کروں گا، جب میں دکاندار کو کھڑا کروں گا، جب میں ڈاکٹر کو کھڑا کروں گا، جب میں دوا بیچنے والے کو کھڑا کروں گا، جب روٹی بنانے والے کو کھڑا کروں گا، جب میں گوشت بیچنے والے کو کھڑا کروں گا، میں وقت کے ڈی سی کو بھی کھڑا کروں گا، وقت کے حاکم کو بھی کھڑا کروں گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ فرمایا جب تمام کے تمام رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ پوچھے گا بول میرے بندے تو نے اللہ کی زمین پہ میزان کو قائم کیا تھا یا نہیں؟ اس لیے مسلمانوں، اللہ کی زمین پہ اللہ کے قانون کو نافذ کرو، لیکن وہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے آپ کی شکل میں افراد تیار کیے، کیوں؟ تاکہ اس کرسی پہ بیٹھ کر رب یاد آئے، اس کرسی پہ بیٹھنے والے کو دیکھ کر رب یاد آئے، حاکم کو دیکھ کر رب یاد آئے، دکاندار کو دیکھ کر رب یاد آئے۔ مسلمانوں، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اللہ نے قرآن دیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان۔ میرے بندو، میں نے آسمان کو بلند کیا، ترازو کو نیچے رکھا،
زمین پہ انصاف کو رکھا، ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان، میرے بندو انصاف کے اندر دو رائے نہ کرنا، میرے بندو میری زمین پہ میرے قانون کو نافذ کرنا، اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط، فرمایا میرے بندو میں یہ وزن قیامت کے دن، یہ انصاف قیامت کے دن تولا جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، یہ جو اللہ نے عہدے دے کر رکھے ہیں، اللہ نے ہر انسان کو اپنی حیثیت پہ رکھا، موچی کی بھی ضرورت ہے، جوتا پالش کرنے والے کی، مزدور کی بھی ضرورت ہے، کیوں مزدور نہ ہو تو بڑا کام کس سے کروائے گا، آفیسر کی بھی ضرورت ہے، آفیسر نہ ہو تو نظام کیسے چلے گا، بادشاہ کی بھی ضرورت ہے، لیکن بنانے والا وہ احکم الحاکمین ہے، کیوں اس بات کے اندر ہر قسم کے پھولوں کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں آپ مجھے یہ بتائیں، امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان بیمار کی عیادت کرے گا، جو انسان بیمار کی عیادت کرے گا، اس کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا مانگتے۔ پھر کہو، جو انسان بیمار کی عیادت کرے اس کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اگلا جملہ سنیں، جو ڈاکٹر کمپنی سے بات کرے، جو ڈاکٹر کمپنی سے بات کرے، میں اتنے تم سے لے لوں گا آپ کی کمپنی کی دوائی نکالنے کے لیے، بیمار کو یہ دوائی لگے یا نہ لگے، بیمار کو یہ مرض ہو یا نہ ہو، بتائیں اس ڈاکٹر کا کیا حال ہوگا۔ پیغمبر نے فرمایا، جو انسان بیمار کی عیادت کرے گا اللہ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم دو ہی ہیں، ایک علم ادیان ہے، دوسرا علم ابدان ہے، ایک بدن کا علم، ایک شریعت کا علم، یہ بہترین علم ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، جس بیمار کی عیادت کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرے، اللہ حفاظت کرے ہر ایک ڈاکٹر کی، ہر مسلمان کی، اگر کوئی ڈاکٹر کمپنی سے بات کرے اس کی دوائی نکالنے کے لیے اور اس سے لاکھوں روپے سمیٹے اور پھر مریض کو وہ دوا اپنے 4 پیسوں کے لیے لکھے، مریض ٹھیک ہو یا نہ ہو، اس کو وہ دوائی لگے یا نہ لگے، بولو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے فرمایا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ یوم یقوم الناس لرب العالمین، فرمایا نہیں بچ نہیں پاؤ گے، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ تو مسلمانوں، میں نے شروع میں ایک نکتہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے میری اور آپ کی شکل میں ہر عہدہ دیا، انسان کو ہر منصب پہ بٹھایا اور کہا، کیا کہا، میرے بندے میری خدائی کو ظاہر کر، میرے بندے تجھے دیکھ کر غیر کہے ہاں یہ خدا کا بندہ ہے، تجھے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، تجھے دیکھ کر چور اور ڈاکو یاد نہ آئے، تجھے دیکھ کر بدماش یاد نہ آئے، تجھے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اس لیے مسلمانوں، یہ کرسیاں اللہ دیتا ہے، یہ عہدے اللہ دیتا ہے، یہ مزدوریاں اللہ دیتا ہے، یہ کام اللہ دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ دنیا ایک باغ ہے اور اس باغ میں ہر قسم کے پھول میرے رب نے رکھے ہیں۔ کیوں؟ جب تک باغ میں ہر قسم کے پھول نہ ہو تو وہ باغ نہیں سجتا۔ یہاں بیکاری کی بھی ضرورت ہے، یہاں موچی کی بھی ضرورت ہے، یہاں مزدور کی بھی ضرورت ہے، یہاں ہل جوتنے والے کی بھی ضرورت ہے، یہاں ذبح کرنے والے کی بھی ضرورت ہے، یہاں روٹی بنانے والے کی بھی ضرورت ہے، یہاں چائے بنانے والے کی ضرورت، یہاں وازوان بنانے والے کی ضرورت، یہاں حکمران کی بھی ضرورت ہے۔ کیوں؟ یہ دنیا اسی کا نام ہے۔
لیکن اللہ نے ہر ایک عہدہ میرے اور آپ کے پاس رکھا اور اس کے بعد کہا میرے بندو تم میری خدائی کے ساتھ کیسا معاملہ کرو گے، میں اب دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں یاد رکھنا، جب قیامت کا دن ہوگا میں تمام چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا، ہر چیز کے بارے میں میں سوال کروں گا۔ میرے بندو، میرے موچی، میں نے تجھے جوتا سنبھالنے کے لیے رکھا تھا، تو میرے بندوں کے جوتے سنبھالتا تھا، تو نے دھوکہ تو نہیں کیا؟ اے روٹی بنانے والے، تو میرے بندوں کا خدمتگار تھا، دھوکہ تو نہیں کیا؟ دودھ بیچنے والے، تو میرے بندوں کے لیے دودھ مہیا کرتا تھا، دھوکہ تو نہیں کیا؟ میرے بندے، میں نے تجھے کرسی پہ بٹھایا، تو نے اپنے چکر تو نہیں کٹوائے، اپنے طواف تو نہیں کروائے، ایک سائن کے لیے تو نے 300 دیہاڑی کمانے والے کا مہینہ تو آپ نے پیچھے نہیں کمایا۔ مسلمانوں، اللہ ان چیزوں کے بارے میں پوچھیں گا، اس لیے میں اور آپ مسلمان ہیں۔ اللہ کی زمین پہ اللہ کے قانون کو نافذ کرو۔ آپ کے پاس جو عہدہ ہے، دین مسجد کا نام نہیں، مسجد میں دین نہیں، اپنی دکان پہ دین کو زندہ کرو، اپنے دفتر میں دین کو زندہ کرو، اپنی کرسی پہ دین کو زندہ کرو۔ کیوں؟ تم ہی تو ہو، انتم شہداء للہ فی الارض، تم ہی تو ہو جو زمین پہ اللہ کی گواہ ہو، تم ہی تو ہو جو خدا کی خدائی کو ثابت کرتے ہو، تم ہی تو ہو جو دنیا کو یہ کہتے ہو ہاں خدا ہے، میرے دل میں کسی ذات کا خوف ہے، مجھے اس چیز کا یقین ہے، مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو آمین۔ یہ ایک مدرسے والے